قرآن پاک کے پڑھنے والے کو اور قرآن پاک کے پڑھنے کا اجر، اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے، اگر میں بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں۔ جس کو عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے دلارے، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کیا ہو تو اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے پڑھنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یعنی جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اب یہیں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، اور اس کے پڑھنے میں اور سننے میں کتنا ثواب ملتا ہے ہمیں۔ اب ذرا اپنے ذہن کو قریب کرتے چلے جائیے۔ اے اللہ کے بندوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کہاں پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کہاں سنا جاتا ہے، اور قرآن پاک کون لوگ پڑھتے ہیں؟ میرے پیارے، قرآن پاک پڑھنے والے ہی ہم اور آپ ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، قرآن جیسی عظیم کتاب اس دنیا میں اللہ نے اپنے کلام کو اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت پر نازل فرمایا، اور ہم جیسوں کے لیے یہ احسان فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو نازل فرما کے ہم پر لاکھ لاکھ احسان فرمایا اور بہت بڑا کرم فرمایا، اس لیے کہ قرآن کا نازل ہو جانا، قرآن کا ہم تک پہنچ جانا، یہ اللہ کا ایسا کرم ہے، یہ اللہ کی ایسی رحمت ہے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے گا۔ اے لوگوں، ذرا ذہن کو قریب کرتے چلے جاؤ۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحابہ کرام، کیا تمہیں معلوم ہے کہ انسان کے دل کو جب وہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل کو زنگ لگ جاتی ہے، اس کے دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے سرکار پھر فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ جیسے کہ لوہا ایک چیز ہوتی ہے، اگر اس کو زمین میں دبا دیا جائے یا اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو لوہے پر بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ لوہے کی زنگ کس چیز سے چھڑائی جاتی ہے؟ لوہے کی زنگ چھڑانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ذرا توجہ سے سن لو کہ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی زنگ کو سجانے کے لیے، اس کی زنگ کو صاف کرنے کے لیے ریک مال کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی سیکل کرنے کے لیے کسی اور چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بندہ مومن جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، جب بندہ مومن نماز کو چھوڑتا ہے، جب بندہ مومن اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، میرے پیارے قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے، حدیث پہ عمل نہیں کرتا ہے، شیطان کا پیچھے پیچھے چلنے والا ہو جاتا ہے۔ آج کا نوجوان جب اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، بوڑھے باپ کا کہنا نہیں مانتا ہے، بوڑھی ماں کا کہنا نہیں مانتا ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندے کے دل پر اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے زنگ لگ جائے تو وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے، قرآن کو سننا شروع کرے، اپنی موت کو یاد کرنا شروع کرے۔ جب قرآن کو سنے گا اس کے دل کی زنگ ختم ہو جائے گی، جب قرآن کو پڑھے گا اس کے دل میں اللہ اپنا نور عطا فرمائے گا، اپنی موت کو یاد کرے گا، اپنی قبر کو یاد کرے گا۔ اللہ کے بندوں، ذرا ذہن کو قریب کرو۔ آج ہم اپنی موت کو بھول گئے ہیں، اپنی قبر کو بھول گئے ہیں، قبر کی تاریکی کو بھول گئے ہیں، قبر کی دہشت کو بھول گئے ہیں، قبر کی ہولناکی کو بھول گئے ہیں۔ اے لوگوں، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارا انتقال ہو جائے گا، تمہارے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ظہر کے بعد ہوگی۔ ہمارے لیے بھی یہ دن قریب ہے کہ ہمارا بھی اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ ارے تمہاری زندگی میں کچھ ہے تھوڑی، صرف ایک سانس ہی تو چل رہا ہے، جس کے بوتے پہ تم نافرمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی چھوڑتے ہو، ماں باپ کی نافرمانی بھی کرتے
کرتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض بھی کرتے ہو. اے میرے پیارے ذرا یاد تو کرو اس دن کو جس دن تمہارا جنازہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا جائے گا اور تمہیں قبر کی طرف لے کر جایا جائے گا. یاد کرو اس قبر کو جس قبر سے بڑے بڑے اچھے ڈرتے ہیں. میرے پیارے یاد کرو, آج تم اپنی قبر کو بھول چکے ہو, آج تم اپنی موت کو بھول چکے ہو. یاد کرو, ارے یہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے, قبر کوئی آسان چیز نہیں ہے. میرے پیارے حالات ایسے ہوتے تھے. آج سے 25 سال پہلے کے حالات دیکھو کہ جب میرے پیارے مجمع ہوتا تھا, جب کہیں جلسہ ہوتا, علماء کرام بیان فرماتے اور موت کا بیان کر دیتے, قبر کا یاد دلا دیتے, تو مجمع میں لوگ داروں کو قطار روتے. آج ہم 2-2 گھنٹے مسلسل تقریر کرتے ہیں, 1 گھنٹہ لگاتار بولتے ہیں, کبھی خوف خدا بتاتے ہیں, کبھی قبر کو یاد دلاتے ہیں, کبھی موت کو یاد دلاتے ہیں. لیکن بندہ مومن ہوتا ہے کہ نہ اسے اپنی موت سے ڈر لگتا ہے, نہ قبر سے یاد ڈر لگتا ہے, نہ منکر نکیر کی یاد آتی ہے, نہ اسے میزان عمل کی یاد آتی ہے. آج مجمع میں ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو خوف خدا کو یاد کر لے, جو اپنی قبر کو یاد کر لے, جو اپنی موت کو یاد کر لے اور سارے قطار رونے لگے. زندگی میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے ہم سارے قطار روتے ہیں, 1,50,000 کا نقصان ہو جائے ہم سارے قطار روتے ہیں. لیکن میں کہوں گا وہ دنیا کے حریص ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے روتے ہیں, اللہ کا بندہ تو اللہ کے خوف سے روتا ہے. ذرا یاد کرو, آؤ تو ذرا داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے مرتبے والے ہیں, کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میرا عثمان وہ ہے کہ اللہ اگر مجھے 20 بیٹیاں بھی دیتا تو یکے بعد اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اور عثمان پکے جنتی ہے. اور کیسے جنتی ہے, جب قیامت کا دن آئے گا تو 1-2 نہیں بلکہ 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ یہ بغیر حساب کے جنت میں لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ اکرام, عظمت قرآن, علماء اہل سنت, مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ کا دل خوش ہوا کہ آپ نے سننا شروع کیا. میں بیٹھا ہوا تھا اور جب تک مائک میرے ہاتھ میں آیا تو آپ کی بول چال چلت پھرت کو دیکھ کے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ تو سارا ٹائم اسی میں نکال. اس لیے کہ ہم ہنسانے والے آدمی نہیں ہیں کہ کچھ ہنسایا اور کچھ جو ہے 2-4 شعر لہجے میں ادھر کو ادھر کرا اور جو ہے کامیاب کر دیا. ہم تو ایسے نہیں ہیں, ہم تو آپ کو آپ کی حقیقت یاد دلا کے جائیں گے. میرے پیارے دیکھا آپ نے کہ حضرت عثمان غنی کا کتنا بڑا مقام ہے کہ 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ بغیر حساب جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے, ذرا قریب آئیے کہ حضرت عثمان غنی ہے کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو قبروں کے قریب جا کے بیٹھ جاتے اور ساروں قطار روتے, اتنے روتے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی, آپ کا سینہ تر ہو جاتا. لوگ آپ کے قریب آ جاتے اور کہتے ہیں داماد پیغمبر تمہیں میرے رسول نے, اللہ کے حبیب نے, عبداللہ کے پیارے نے, آمنہ کے دلارے نے جنت کی بشارت سنائی ہے اور تم نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤ گے. لیکن عثمان یہ تو بتاؤ, قبر سے بیٹھ کے کیوں روتے ہو, اتنے زاروں قطار کیوں روتے ہو, کیا قبر سے ڈرتے ہو, کیا موت سے ڈرتے ہو؟ حضرت عثمان کہتے ہیں لوگوں نہ تو قبر سے ڈرتا ہوں نہ موت سے ڈرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو تم قبر دیکھ رہے ہو, چند دن پہلے یہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, چند دن پہلے یہ لوگ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے, چند دن پہلے یہ لوگ ہمارے ساتھ چلتے اور پھرتے تھے. لیکن آج یہ لوگ اپنی قبروں میں خاموش لیٹے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ کچھ کہہ سکتے ہیں, نہ یہ گناہ کر سکتے ہیں, نہ نیکیاں کر سکتے ہیں. لوگوں دیکھو تو صحیح, ان کی قبروں کے تخت ٹوٹ گئے ہیں, لوگوں ان کا کفن پھٹ چکا ہے. اے لوگوں, یہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جو یہاں پھنس گیا آخرت تک پھنسا چلا جائے گا, جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخرت تک کامیاب ہوتا
بے شک حق ہے. واہ 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 واہ. قبر کو یاد کیجئے، موت کو یاد کیجئے. آج گناہوں پر اتنی دلیری ہو گئی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے پیارے، آج تم جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ اشرف مدرسہ اہل سنت اشرفیہ کہ آج جلسے میں آئے ہو، جو کہ میرے پیارے آج حضرت مولانا فیض صاحب اشرفی، مولانا قاری ساجد صاحب، مولانا اس مدرسے کی میرے پیارے آپ کے لیے جلسہ کا انعقاد کیا ہے. آپ تمام بستی نے انعقاد کیا ہے، علماء کرام کو بلایا ہے. تو میرے پیارے ذرا ذہن کو حاضر کیجئے. آج ہماری مسجدوں میں دیکھو تو میرے پیارے ایک صف نظر آتی ہے، دو صفیں نظر آتی ہیں. کہاں چلے گئے لوگ؟ کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ اے میرے پیارے، کیا تمہیں نماز کی اہمیت معلوم نہیں ہے؟ کیا تمہیں مدرسوں کی اہمیت معلوم نہیں ہے؟ یہ جو تمہاری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اے لوگوں تم بتاؤ تو صحیح، تصور تو کرو اپنی موت کا. میرے پیارے اپنی قبر کا تصور کرو. جب تم قبر میں لٹا دیے جاؤ گے، تختے تمہارے سر اوپر سے لگا دیے جائیں گے، منو مٹی تمہارے اوپر ڈال دی جائے گی. اس تاریخی قبر میں، اس قبر کی ہولناکی میں، اس قبر کی دہشت میں تم کیا کرو گے؟ ذرا تصور تو کرو. جب منکر نکیر آئیں گے تو تم ان کے چہرے کو کیسے دیکھ پاؤ گے؟ اے لوگوں، قبر کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ مرے اور جنت تیار ہے، ہمارا جنت انتظار کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے. ارے کوئی جنت آسان چیز ہے. آج تمہارے گاؤں کا کہوں کہ منصور پور کا جو روڈ ہے، اون روڈ کوئی پلاٹ خریدنا ہے، تم کہو گے حضرت اگر کم سے کم 25-30 لاکھ روپے کا انتظام ہو تو 150 گز کی بات کریو. بتاؤ تو صحیح، آج تم منصور پور کے اون روڈ پہ ایک پلاٹ نہیں خرید سکتے ہو تو بتاؤ یہ بھی ایک زمین اللہ کی نعمت ہے، اور جنت تو ایک اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. وہ آسانی سے کیسے مل سکتی ہے؟ وہ آسانی سے کیسے میسر ہو سکتی ہے؟ نماز تم پڑھتے نہیں، روزے تم رکھتے نہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری کرتے نہیں، مال دیا ہے زکات ادا کرتے نہیں، 6 مہینے میں کھیتی آتی ہے اس تم ادا کرتے نہیں، تو جنت کی خواہش کیسے رکھتے ہو؟ یاد تو کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں نے آسمان کی سیر کی ہے، جنت و دوزخ کو دیکھا ہے. ایک مقام پہ میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے سروں کو ہتھوڑوں سے کوٹ رہے ہیں، اور کوٹنے کا عالم یہ ہے کہ ان کے دماغ بہ رہے ہیں، وہ درد سے چیخ رہے ہیں، وہ تکلیف سے چیخ رہے ہیں. میں نے پوچھا، آقا فرماتے ہیں ان لوگوں کو کس بات کا عذاب ہو رہا ہے، کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے دلارے، اے اللہ کے محبوب، یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ عذاب اب تک ہوتا رہے گا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں قیامت تک ان پر یہ عذاب ہوتا رہے گا. اے اللہ کے بندو، اس محفل میں آنے والے لوگوں، ہم بخار برداشت نہیں کر پاتے، سر کا درد ہو جائے اسے برداشت نہیں کر پاتے، پیٹ میں درد ہو جائے اسے برداشت نہیں کر پاتے، ٹھوکر لگ جائے اسے برداشت نہیں کر پاتے. اے لوگوں، ذہن کو قریب کرو. میرے پیارے، جس گرج سے فرشتے ماریں گے وہ بنوں میں کتنا بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر مل کر اٹھائیں تو اٹھ نہ سکے، اور اگر پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے. ایک کمزور انسان تو کیسے برداشت کر پائے گا؟ تو کیسے اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ ہرگز تم برداشت نہ کر پاؤ گے، ہرگز تم اس کی تکلیف کو برداشت نہ کر پاؤ گے. اے لوگوں، ذہن کو قریب کر لو، اے لوگوں ذہن کو قریب کر لو. آج نظام الدین رامپوری کی ان چند باتوں کو اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ، اور آج اس بزم میں اعلان کر کے جاؤ جب تک زندگی رہے گی نمازوں کی پابندی کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے پیارے یہی تک نہیں بلکہ وہاں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے مختوم سمنا موجود ہوں گے، سلطان الہند خواجہ غریب نواز موجود ہوں گے، بڑے پیر دستگیر غوث اعظم موجود ہوں گے، صحابہ کرام موجود ہوں گے، اور یہی تک نہیں بلکہ میرے پیارے مولا کائنات علی المرتضی موجود ہوں گے، عثمان غنی موجود ہوں گے، حضرت عمر فاروق موجود ہوں گے، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں گے، اور میرے پیارے آقا کریم موجود ہوں گے. اگر میں اس کو امام عشق و محبت علم و حکمت کے تاجدار
تاجدار شہریار مجدد اعظم بریلی کے قلندر کی زبان میں کہوں تو یوں کہہ کر چلا جاؤں گا کہ میں شر میں جب آیا اسی اشیار بندہ دیکھوں انجام ہو کیا میرا امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے دیکھا آسی بے ساختہ پکار اٹھا واللہ کیا جہنم اب بھی نقصد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے کہا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف علماء اہل سنت سبحان اللہ واہ واہ ذہن کو قریب کیجئے میری باتوں کو سنیے اور ان پر عمل کی کوشش کیجئے ہم روز نہیں آئیں گے آپ کو یہ بتانے کے لیے ہم روز آپ کو یہ سمجھانے نہیں آئیں گے میں بندہ ناچیز تو کیا یہ علماء کرام کے نورانی چہرے آپ تک روز نہیں پہنچیں گے کبھی کدھار کبھی کہیں ایسے موقع آتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے ذہن بنائیے دل کو حاضر کیجیے یہ چند دن کی زندگی ہے تمہاری کیا کرو گے اس میں تم کب تک تم یہ گناہ کرتے رہو گے کب تک یہ نمازیں چھوڑو گے کب تک اس طریقے کی زندگی گزارو گے کب بدلو گے اپنے آپ کو کیا موت آ جائے گی جب بدلو گے جب موت آ جائے گی جب نمازیں پڑھو گے جب موت آ جائے گی تب تم اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھاؤ گے معلوم ہے جس بادشاہ کی 1000 برس کی عمر ہوئی پوری دنیا پر حکومت کرتا رہا لیکن جس دن موت آئی اسے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا اور کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ اس زندگی کا انجام یہ ہے آخر موت اسے بھی آ گئی موت سے نہ کوئی طاقتور بچا ہے موت سے نہ کوئی بادشاہ بچا ہے موت سے نہ کوئی پردھان نہ کوئی ٹھیکیدار نہ کوئی دیوان بچا ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آج آخر موت ہے کتنے نوجوان کتنے حادثوں میں بھی ذرا دیر میں آپ خبر سنو تو ہر منٹ میں تقریباً ہزاروں کے حساب سے موتیں ہو رہی ہیں منٹ سیکنڈ میں نہ جانے کتنے حادثے ہو رہے ہیں کیا تمہیں ان حادثوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنے ملتا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہم نے جن اور انسان کی ایک بڑی تعداد کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ جہنم میں داخل کریں علماء کی توجہ چاہوں گا اس بات پر جن اور انسان کی بڑی تعداد کو ہم نے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ جہنم میں داخل کریں کہیں یہ نہیں کہا قرآن میں کہ جن اور انسان کی بڑی تعداد کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انہیں جنت میں داخل کریں بڑی تعداد کو اور یہ نہیں کہا کہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے بلکہ یہاں تک تو کہا گیا کہ جہنم تمہاری دھاک میں دھاک کا مطلب سمجھتے ہو آپ یعنی جیسے ایک دیوار ہے اور اس کے پیچھے کوئی چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب آئے گا جب ہی ماروں گا تو جہنم بھی تمہاری دھاک میں انتظار میں ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کیوں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو کیوں اپنی اس زندگی کو بیکار گزار رہے ہو نمازوں کی پرواہ کیوں نہیں کرتے ہو ایک وقت کی نماز آدمی جب چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں بتاؤ تو صحیح جس انسان سے اس کا رب ناراض ہو جائے بتاؤ تو صحیح جس انسان سے اس کے رسول ناراض ہو جائے بتاؤ تو صحیح جس انسان سے جب بے نمازی اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو بستر کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے اس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے جب بے نمازی بستر اپنے پیر کے جوتے میں پیر ڈالتا ہے تو جوتا کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے جب یہ لباس پہنتا ہے لباس کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے جب یہ کھانا کھاتا ہے کھانا کہتا ہے کتنا کم نصیب ہے اس نے نماز نہیں
پڑی ہے، اس کے ساتھ رہنے والی تمام چیزیں، یہ کہتے ہیں کتنا کم نصیب ہے، اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل چکا ہے۔ اے اللہ کے بندو، آج اس جلسے میں آنے والوں اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو کہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کا ادب و احترام کریں گے۔ مجھے یقین ہے اگر تم نے نمازوں کا ارادہ کر لیا ہے، نمازوں کا اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تمہارا ارادہ کرنا کام ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اے لوگوں ذرا ذہن کو قریب کرو۔ اب میرے پیارے علماء کرام نے اس مدرسے کے تحت یہ جلسہ قائم کیا ہے۔ میرے پیارے مدرسے سے نکلتے کون ہے، مدرسے میں کام کیا ہوتا ہے، ذرا یہ ذہن قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مدرسوں کے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، میں چند لمحات میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پیارے ذرا دیکھو تو صحیح، ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے۔ یہ کوئی آسان آدمی نہیں ہے، پوری دنیا کا مطالعہ کیا ہے، بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، اس نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا ہے، یہ سارے پیشواؤں کا مطالعہ کیا ہے کہ دنیا میں کس نے کون سا کام کیا ہے، کس نے کیا کام انجام دیا ہے۔ لیکن میرے پیارے یہ کتاب لکھتا ہے جس کتاب کا نام دا 100 ہوتا ہے، یعنی 100 لوگوں کی فہرست بناتا ہے اور اس میں سے یہ بات نکالتا ہے کہ کس آدمی نے کم وقت میں زیادہ کام کیا ہے۔ تو میرے پیارے یہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ایک شخص مکے کی دھرتی پر پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوتا ہے۔ جب میرے پیارے 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو وہ نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور میرے پیارے کل 23 برس کی مدت میں یہ جب اپنے قدموں کو بڑھانا، کیا کر رہے ہو یار مائک میں تم، بالکل سیٹی مارو، سیٹی آواز سیٹی بھی کم کر دی، زیادہ آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے توجہ کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے یہ کہتا ہے کہ جو شخص مکے کی دھرتی پر پیدا ہوا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جب وہ اپنے قدموں کو مکے کی دھرتی پر چلاتا ہے تو دین اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے اور کل 23 سال کی مدت میں اپنے دین متین کو اس نے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ اب میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، جس زمانے میں آقا کریم نے اس دین کی بنیاد رکھی تھی، اس زمانے میں کوئی خبر نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی اخبارات نہیں تھے، اس زمانے میں کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن مکے کی دھرتی پر جس دین کا پودا لگایا گیا پوری دنیا میں وہ دین پہنچ کیسے گیا؟ تو میرے پیارے مجھے جواب ملا کہ محمد عربی کے قدموں کی برکت یہ تھی کہ آپ مدینے میں چلتے رہے، مکے میں چلتے رہے، پہاڑیوں پہ چلتے رہے اور پوری دنیا میں یہ دین پہنچتا رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مذہب اسلام، مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم۔ اب میرے پیارے دیکھو تو صحیح، جن علماء کرام کے آپ چہرے دیکھ رہے ہو ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان سے مسافہ ملانا بھی عبادت ہے۔ اب کہو گے آپ کیسے؟ ان کی عظمت میرے آقا نے بیان کی ہے، ان کی شان میرے آقا نے بیان کی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین سے مسافہ کیا اس نے مجھ سے مسافہ کیا، جو کسی عالم دین کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا۔ اب ذرا ذہن کو قریب کرو، عبداللہ کے پیارے کیا فرماتے ہیں، آمنہ کے دلارے کیا فرماتے ہیں، معراج کے دولہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ما لم تعلم، بہترین شخص وہ ہے، افضل آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے۔ یہی علماء کی جماعت ہے کہ مدرسے میں قرآن پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ بھی رسول اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ، حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ اللہ، زندہ یا علی
اب میرے پیارے ذرا آپ ذہن کو قریب کیجئے کہ دیکھو تو صحیح، مدرسے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ صبح ہوتی ہے تو میرے پیارے کیا سوچتے ہو کہ کہاں کام پہ جانا ہے، کس کا گھر بنانا ہے، کیا کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے کہ ٹھیکیداری کرنی ہے، کھیت پہ جانا ہے کہ گنا بونا ہے کہ گنا کاٹنا ہے، گیہوں بونے ہے کہ گیہوں کاٹنے ہیں، کسے دینا ہے کس سے لینا ہے، آپ کی صبح اس سوچ و بچار میں ہوتی ہے۔ لیکن ان علماء کرام کا دامن پکڑ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے علماء کرام ذرا یہ تو بتاؤ، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تم کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا کام ہوتا ہے؟ تو یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں ہمیں نہ کسی کے دینے کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی سے لینے کی فکر ہوتی ہے، نہ گنا کاٹنے کی فکر ہوتی ہے، نہ گیہوں بونے کی فکر ہوتی ہے، تو پھر کیا کام ہے تمہارا؟ یہ علماء کرام بیان کرتے ہیں ہم جب فجر کی اذان ہوتی ہے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، طلباء کرام کو بھی اٹھا دیتے ہیں، ان طلباء کرام سے کہتے ہیں قرآن کی تلاوت شروع کرو، اپنا سبق یاد کرنا شروع کرو، اپنا پارا یاد کرنا شروع کرو۔ وہ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، اپنا پارا یاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے، جب تمہارے گاؤں کے اندر جس مدرسے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو میرے پیارے اللہ کی رحمت صرف وہاں نہیں بلکہ بستی کے کونے کونے میں اللہ کی رحمت برستی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ذہن کو قریب کیجئے، صبح ہوتی ہے تو یہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن پڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں نے پوچھا ظہر کے بعد کیا کرتے ہو؟ تو یہ کہہ رہے ہیں ظہر کے بعد بھی درسگاہ لگ جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا مغرب کے بعد ہم تو سونے کی سوچتے ہیں، عشاء کے بعد ہم تو سونے کی سوچتے ہیں، تم بتاؤ کیا کرتے ہو؟ علماء کرام کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، تمہارے مدرسے کے مدرس کہتے ہیں، صدر مدرس کہتے ہیں، طلباء کرام کہتے ہیں کہ جب عشاء کا بعد ہوتا ہے ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ پتہ چلا علماء کرام کی صبح قرآن پڑھتے پڑھتے ہو رہی ہے، دوپہر قرآن پڑھتے پڑھتے ہو رہی ہے، شام قرآن پڑھتے پڑھتے ہو رہی ہے۔ ارے جس کی صبح بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہو، دوپہر بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہو، شام بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہو، مطلب یہ ہوا کہ اوڑھنا بھی قرآن ہے۔ میرے پیارے ہر وقت قرآن ہی قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے۔ تو میرے پیارے اگر تم نے ان کا دامن پکڑ لیا، ان مدرسوں کو اپنا بنا لیا، قرآن کو اپنا بنا لیا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ میرے پیارے مرنے سے پہلے اللہ تمہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، فیضان علامہ اختر حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، ماشاءاللہ۔ اب لگا کہ مجمع میں کچھ سناٹا ہے، علماء کی اگر ذرا ساری توجہ، ماشاءاللہ۔ آج تو ماشاءاللہ حضرت کا چہرہ ہمارے بڑوں میں سے ہے، مولانا مستقیم صاحب، ان کا چہرہ تقریباً مجھے لگ رہا ہے 10 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں، تقریباً 10 یا 11 سال کے بعد۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ ان کے سامنے تو ہم بچے تھے، ماشاءاللہ ان سے یہ سمجھ لیے پوچھ کے سبق یاد کیا ہے، اور ماشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ آ جائیے آگے تشریف لے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات یہ مدرسے کے اہتمام، مدرسے کے تحت جلسہ کیا جا رہا ہے، اس میں آپ شرکت فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے تھوڑی سی دیر اور مجھے اپنا وقت دے دیجیے قیمتی، تھوڑی سی دیر، اور یہی خاموشی کے ساتھ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کے کہیے، ہاتھ گرا کے کہیے اور لہک کے کہیے، مہک کے کہیے، میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ مجھے یہ لالچ نہیں ہے کہ دوبارہ بلاؤ گے، یا مجھے یہ لالچ نہیں ہے کہ الحمدللہ درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور وہی اچھا اور پسند ہے ہمیں، آپ سے کوئی بھی، لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا وقت دو گے تو تھوڑے سی وقت میں انشاءاللہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اور بس 3 باتیں بیان کروں گا، 2 چھوٹی چھوٹی اور ایک تھوڑی سی بڑی، اور بات میں ہو جائے گی۔ ذرا میری توجہ کر لیجئے، میں آپ سے بیان کر رہا تھا کہ میرے پیارے اپنی قبر کو یاد کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب یہ بتائیے ذرا، آپ ذہن حاضر ہے نا؟ آپ کا اگر ذہن حاضر ہے تو ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے نوجوان
لڑکے ہیں جو دلی کام کرنے جاتے ہیں، بمبئی کام کرنے جاتے ہیں، بہت سے لوگ سعودی عرب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، بہت سے قطر اور لندن جاتے ہیں کام کرنے کے لیے 2 سال 3 سال کے لیے، بمبئی جاتا ہے، دلی جاتا ہے مہینے 2 مہینے کے لیے۔ لیکن میرے پیارے علماء کی بھی توجہ چاہوں گا، 2 مہینے 3 مہینے کے لیے آدمی گھر سے نکلا تو میں پوچھتا ہوں کہ جا رہے ہو، تیاری کر لی؟ تو کہتا ہاں تیاری کر لی۔ تو 2 دن 4 دن پہلے سے تیاری شروع کرتا ہے، اور اگر کہیں دور جانا ہے تو 1 ہفتہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، کپڑے لتوں کی تیاری کر لیتا ہے، پیسے کوڑے کی تیاری کر لیتا ہے تاکہ سفر میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن میں کہوں گا آ جاؤ گے لوٹ کے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں لوٹ کر آ جاؤں گا، ہاں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ میں کہوں گا اچھا لوٹ کر آ جاؤ گے، پھر بھی اتنی مضبوط تیاری کر رہے ہو کہ ہاں تیاری کر رہے ہیں۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، آپ کو یہاں سے اس دنیا سے مرنا ہے، اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ بتاؤ تو صحیح تم نے اپنی قبر کے لیے کیا تیاری کی ہے، اپنی موت کے بعد کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اب کہو گے مولانا ہم دلی جا رہے تھے تو کپڑے صحیح اکٹھا کر لیے، کچھ پیسے اکٹھا کر لیے، کھانے پینے کا سامان تیار کر لیا، وہاں کے لیے یہ تیاری ہو گئی، اب قبر کی تیاری بتاؤ کیا تیاری ہوگی؟ تو میں کہوں گا قبر کی تیاری یہ ہے کہ مسجد میں جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور تم اپنے ضروری کام میں ہو، اس کام کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ اب مسجد میں جا کے عبادت کرنی ہے، اب میرے مالک کا حکم ہو گیا ہے، جب تم نے دنیا کا کام اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ دیا، اللہ تمہارے اوپر اپنی نظر کرم فرمائے گا۔ اے میرے پیارے ذرا سوچو تو صحیح، ذرا سوچو تو صحیح، آج یہ مدرسے کے تحت جلسہ ہو رہا ہے جس میں تمہارے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تمہارے بچے عالم بنتے ہیں، تمہارے بچے قاری قرآن بنتے ہیں، یہ کیا یاد کرتے ہیں؟ میرے پیارے ایک چھوٹی سی روایت سنیے، میرے پیارے حضرت حماد مکی بہت بڑے عالم دین ہیں، اپنے وقت کے بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک رات اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، اچانک ناک کھل جاتی ہے، آخرت کی یاد آنے لگی، موت کی یاد آنے لگی، قبر کی یاد آنے لگی، قبر کی دہشت کے بارے میں سوچا، قبر کی تاریکی کے بارے میں سوچا، قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچا، کہنے لگے ہیں نیند بھاگ گئی، آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے، سوچنے لگا قبر میں کیسے حساب دوں گا، کیسے میں سوال و جواب کا کیسے میں پورے کروں گا میدان محشر میں، جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ساری زندگی کا حساب چکانا پڑے گا، اس دن میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اے لوگوں ذرا ان کو حاضر کرو۔ یہ کہتے ہیں حماد مکی بہت بڑے عالم دین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی کا یہ عالم ہے کہ نماز کبھی چھٹی نہیں ہے اور جماعت بھی نہیں چھٹی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئی ہے۔ کہنے لگے جب نیند بھاگ گئی تو سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم اشرف، مدرسہ اہل سنت اشرفیہ اختر العلوم۔ کہتے ہیں جب میں کبھی اسی عالم کے عالم میں اٹھتا ہوں اپنے بستر سے، اور اٹھنے کے بعد فوراً سے پہلے میں قبرستان کی طرف چلا جاتا ہوں، اور قبرستان میں جانے کے بعد ایک قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، اور میرے پیارے کہتے ہیں میں اسی قبر کے قریب لیٹ گیا، جب میں لیٹ جاتا ہوں تو میری آنکھ پھر سے بند ہو جاتی ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساری قبروں سے مردے اٹھ رہے ہیں، مجھے خیال ہوا شاید قیامت قائم ہو گئی ہے، شاید قیامت طاری ہو گئی ہے کہ لوگ مردے اٹھ رہے ہیں، اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے ایک سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ قبروں سے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ تو مجھے اس نے بتایا کہ 1 سال پہلے قبرستان میں ایک شخص آیا تھا جس نے قرآن کی ایک سورت کی تلاوت کی تھی، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیا تھا۔ 1 سال پہلے پڑھا تھا، 1 سال پہلے اس کا ایصال ثواب کیا تھا، اور 1 سال سے لے کر آج تک اس کا اجر تقسیم ہو رہا ہے۔ اب تم کہو گے بہت بڑی کوئی سورت ہوگی، 2-4 پاروں کی سورت ہوگی، کم از کم 1 پارے کی سورت تو ہوگی، وہ کون سی سورت ہوگی؟ اے اللہ کے بندوں میں کہوں گا وہ ایسی سورت ہے کہ جو بچہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا اس بچے کو وہ سورت یاد ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی سورت ہے؟ جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ آپ کی زبان میں اگر کہوں تو وہ قل هو اللہ شریف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ والی سورت ہے جس کو 1 سال پہلے پڑھا تھا تو اس کے پڑھنے
ہے. آج میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہوں گا یہ مدرسے کے تحت جلسہ ہے. اسی مدرسے میں تو قل هو اللہ شریف یاد کرائی جاتی ہے. اسی مدرسے میں تو الحمد یاد کرائی جاتی ہے. اسی مدرسے میں تو تمہارے بچوں کو نماز یاد کرائی جاتی ہے. اسی مدرسے میں تو نماز جنازہ یاد کرائی جاتی ہے. ان مدرسوں کو آباد کرو, تمہاری زندگیاں آباد ہو جائیں گی. ان مدرسوں کو آباد کرو, انشاءاللہ آخرت آباد ہو جائے گی. جو مدرسے کا خیال کرتا ہے حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جو مدرسے کا خیال کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. مدرسے کے اندر کوئی ماسٹر پیدا نہیں ہوتا, ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا. مدرسے کے اندر قرآن کا عالم پیدا ہوتا ہے, قرآن کا حافظ پیدا ہوتا ہے, عالم دین پیدا ہوتا ہے. اور میرے پیارے ذرا سنو تو صحیح, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا باپ بیٹے کا نہ ہوگا, ماں بیٹے کی نہ ہوگی, بیوی شوہر کی نہ ہوگی, شوہر بیوی کا نہ ہوگا. اور ایسا عالم ہوگا کہ زمین تانبے کی بن جائے گی, سورج سوانے سے پر آ جائے گا. اور میرے پیارے اللہ قہر و غضب میں ہوگا, پسینے میں حال یہ ہوگا کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی ناف تک, اور لوگوں کو اس پسینے نے لوگوں کے منہ میں لگام لگا دی ہوگی. لوگوں کا برا حال ہوگا, لوگوں کی کھوپڑیاں ہانڈی کی طرح کھول رہی ہوں گی. اے لوگوں تصور تو کرو, آج پیر میں جوتی نہ ہو, ہم تھوڑی سی دور پیدل نہیں چل سکتے ہیں. اس وقت میں نہ تمہارے بدن پہ کپڑا ہوگا, نہ تمہارے پیر میں جوتی ہوگی. تصور تو کرو اس وقت میں تمہارا بنے گا کیا, اس وقت تمہارا ہوگا کیا. تمہاری حمایت کون کرے گا, تمہاری مدد کون کرے گا, تمہاری بخشش کون کرائے گا, تمہاری شفاعت کون کرائے گا. آؤ سنو تو صحیح, عبداللہ کے پیارے, آمنہ کے دلارے, اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کے حلال کیے ہو کو حلال سمجھا, حرام کیے ہو کو حرام سمجھا, اور قرآن کو یاد کیا, اور قرآن پر عمل کرتا رہا, اور قرآن تمہیں سناتا رہا, قرآن پڑھتا رہا. جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے آہستہ و قریبا میں سے جب 10 لوگ ایسے کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے, جن کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا, تو یہ قرآن کا حافظ ان کی شفاعت کرے گا, اور شفاعت کرنے کے بعد ان کو داخل جنت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت حافظ قرآن علماء اہل سنت. اب یہی تک نہیں بلکہ منصور پور بارے لوگوں آپ کہو گے ذرا کچھ اور تو بتاؤ. اب میرے پیارے مدرسہ آپ کی بستی میں قائم ہے, ان علماء کرام کی محنت ہے. حضرت مولانا فیض احمد اشرفی, قاری ساجد صاحب قبلہ, مولانا ساجد صاحب قبلہ, میرے پیارے ذرا ذہن کو قریب کیجئے. اب ذہن کو قریب کرنے کی ضرورت ہے. یہ مدرسہ جو چل رہا ہے یہاں باہر کے بچے بھی ایک بڑی تعداد میں ہیں, تقریباً بتایا گیا کہ 70-80 بچے ہیں. اب یہ کھانا کہاں کھاتے ہیں, آپ لوگوں کے گھر کھانا کھاتے ہوں گے, بستی کے لوگ کھانا کھاتے ہو. نعرہ تکبیر.